غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی فائٹ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن جناب علی اکبر، علی اصغر، قاسم، اون محمد، جناب حور علیہ السلام، ان کے بیٹے اور باقی لوگ بھی جام شہادت نوش فرما گئے تو امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ تم نے مجھ پر اور میرے خاندان پر ظلم کیا ہے۔ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا اور نہ ہی میں حکومت کرنا چاہتا تھا۔ میں بس یزید کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے آیا ہوں، مگر تم نے میرے خاندان کو شہید کر دیا۔ اب تم لوگ میرا مقابلہ کرو گے۔ اب تم لوگ دیکھو گے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی کیسے لڑتا ہے۔ بے آب و غذا بر سر میدان کربلا، فاقوں میں رہ کے روزے بچائے حسین نے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس گئے۔ اب خیمے میں صرف بیبیاں تھیں۔ بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، بابا پانی لا دیں، بابا جان بہت پیاس لگی ہے، بس تھوڑا سا پانی لا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو دلاسا دیا اور تمام خواتین کو اللہ کے سپرد کر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے۔ سکینہ تھامے ابا کا دامن، سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، اے پیارے بابا قسم تمہاری، میں تشنہ لب ہوں ذرا سا پانی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عجیب سی شکل والا انسان خیمے کے باہر کھڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ دار بیٹیاں ہیں؟ اس نے عرض کیا، میں جنوں کا سردار ظافر ہوں، جنہوں نے آپ کے نانا سے قرآن سن کر اسلام قبول کیا تھا۔ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ حکم کریں میں دشمن فوج کو ایک جھٹکے میں ختم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے اتنا بے اختیار سمجھتا ہے؟ اگر میں چاہوں تو انگلی کے ایک اشارے سے دریا کے پانی کو خیموں میں سے گزار دوں، مگر میں یہاں پانی پینے نہیں آیا، بلکہ حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ظافر جن کو حکم دیا کہ دور جا کر کھڑا ہو جا۔ اس وقت ملائکہ بھی حضرت جبرائیل کی سربراہی میں قطار در قطار میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے رب کے اس امتحان پر راضی ہوں۔ جبریل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے، مقروض حشر تک ہے خدائی حسین کی۔ اس دور میں رواج تھا کہ دشمن سے بچنے کے لیے خیموں کے سامنے خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہوا تھا تو ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، معاذ اللہ، آپ نے تو دنیا میں ہی آگ لگا دی ہے، حالانکہ باغیوں کے لیے تو آخرت میں آگ ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یزید کے پالتو تو مجھے جانتا نہیں، اگر چاہوں تو اسی آگ کو حکم دوں تو یہ تجھے یہیں جلا کر راکھ کر دے۔ بس آپ نے اتنا فرمایا تو اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا اور گھوڑے نے گھسیٹ کر اسے خندق میں پھینک دیا اور وہ اسی آگ میں جل کر جہنم واصل ہو گیا۔
سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ جب بھی کوئی خیمے سے کربلا کی طرف رخصت ہوتا تو امام حسین علیہ السلام اسے رخصت کرنے آتے، مگر امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی نہیں تھا جو آپ کو ذوالجناح پر سوار کر کے رخصت کرتا۔ امام حسین علیہ السلام کو رخصت کرنے کے لیے آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور آپ کی بیٹی بی بی سکینہ آئی۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر دن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رقاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی عبا کے دامن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی دستار سر پر باندھی، امام حسن کی زرہ زیب تن کی، حضرت حمزہ کا پٹکا کمر پر باندھا، حضرت جعفر تیار کی ڈھال اور مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھام کر میدان کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جا کر تلوار نیام سے نکالی اور کہا، میں مظلوم ضرور ہوں مگر مجبور نہیں ہوں، اور کہا کہ خدا گواہ ہے میں حق پر ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ ہی کسی کو ناحق قتل کیا۔ تم لوگ کیونکہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو، کیوں اپنی آخرت تباہ کرنا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا، حسین ہمت ہے تو مقابلے میں آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے تلوار نکالی اور میدان میں جا کر رکے۔ 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور 22,000 پہ حملہ کر دیا۔ وہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے۔ دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے امام حسین نہیں بلکہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام میدان کربلا میں لڑ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد یزیدی لشکر مل کر دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوئے۔ یزیدی لشکر کے گنڈوں نے آپ پر تیر برسائے، نیزے سے حملہ کیا اور تلواروں سے ضربیں لگائیں۔ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے تو گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کرتا اتارا گیا تو آپ کے جسم پر 122 تیروں کے سوراخ، 33 نیزوں اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے نیچے گرے تو زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئے۔ یزیدی فوج نے یہ پتہ لگوانے کے لیے کہ آپ شہید ہو گئے ہیں یا نہیں، ایک آدمی نے آواز لگائی کہ گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کے بہت سے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور 22,000 فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، 22,000 کی فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ شیر خدا کا بیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، یہ ایسے نہیں رکے گا، اگر اسے روکنا ہے تو فوراً اذان پڑھو۔ ایک شخص نے اذان عصر دینا شروع کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اذان کی آواز سنی تو زخموں سے چور بدن کے ساتھ بارگاہ خدا میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے کہ شمر لعین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خنجر لیے آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ خنجر تلے حسین ہے تیروں کی جھڑی ہے، ایسی نماز کس نے زمانے میں پڑھی ہے۔ جب اس نے وار کرنے کے لیے خنجر اٹھایا، اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا جسم 2 رنگ کا تھا،
تب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 رنگ کا کتا میرے حسین کو قتل کر رہا ہے۔ اس شمر نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا اور آپ سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ اس کے بعد اس شمر نے آپ کا سر نیزے پر چڑھا دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام کا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سیریز کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک تمام کربلا کا واقعہ موجود ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔